السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، غیر مقلدین کے مناظر عمر صدیق صاحب جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ کسی دور میں غیر مقلدین کے بہت بڑے مناظر تھے۔ ان کی بہت بڑی عزت تھی غیر مقلدین کے ہاں، مناظر تھے، عزت تھی۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، وہ بیچارے ابھی تک زندہ ہیں، لیکن اب وہ ان کی عزت غیر مقلدین میں نہیں رہی، اب ان کا وہ نام اور وہ شہرت نہیں رہی۔ کیوں نہیں رہی یہ بعد میں آپ سمجھیے گا، لیکن اسی عمر صدیق کو، یعنی حافظ عمر صدیق کو بہت سارے لوگ اس کو عمر زندیق بھی کہتے تھے۔ ناظرین کرام، کیوں کہتے تھے عمر صدیق کو، یعنی عمر زندیق کیوں کہتے تھے؟ پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ واقعتاً لوگ اس کو عمر صدیق کو عمر زندیق کہتے تھے یا نہیں۔ تو اس چیز کی گواہی آپ سن لیجئے، اس حافظ ابو یحییٰ نور پوری جو غیر مقلدین کے وہ بھی مناظر ہیں، محقق ہیں ان کے نزدیک، ان سے سن لیجئے کہ واقعتاً اس کو عمر زندیق کہا جاتا تھا کہ نہیں۔ پھر دیکھتے ہیں کہ کیوں کہا جاتا تھا۔ پہلے سنیے کہ حافظ ابو یحییٰ نور پوری: لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ جو لوگ آپ کو عمر زندیق کہتے تھے نا، ہم ان کی زبان پکڑتے تھے اور ان کو کہتے تھے تم غلط کرتے ہو، لیکن شاید ہم اس بات میں حق بجانب نہیں تھے۔ آپ کو جو زندیق کہا جاتا تھا شاید ٹھیک کہا جاتا تھا۔ سامعین و ناظرین، ابو یحییٰ نور پوری کی بات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ عمر صدیق کو عمر زندیق بھی لوگ کہتے تھے، بالکل کہتے تھے، لیکن کیوں کہتے تھے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے یہ آپ جان لیں کہ ہمیں ان کی وجہ معلوم کس سبب سے ہوئی۔ وہ سبب یہ بنا کیونکہ غیر مقلدین ایسی بات بتایا نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، عام بات نہیں ہے، اکثر نہیں بتاتے، لیکن جب ان میں اختلاف ہو جاتا ہے تو ان کے اندر کی باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں، آگے آ جاتی ہیں۔ آپس میں جب ان کا اختلاف ہوتا ہے تو عمر صدیق اور غیر مقلدین کا آپس میں اختلاف ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری اور عمر صدیق، ان کا ماحول بہت ہی چلا گیا، یہاں تک کہ آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں کہ اس طرح کی حرکتیں بھی آپس میں کرنے لگے۔ اور جی ہماری وجہ سے، وہ آپ کے ہیں، آپ کی وجہ سے عمر صدیق یہاں سے پاؤں نہیں نیچے کرتا۔ آپ کہتے ہیں کہ میری وجہ سے اس نے موقع بدل لیا ہے، پاؤں نہیں میں نیچے کرتا آپ کی وجہ سے۔ کیا ہوا؟ مسلک اہل حدیث کو بیچ کھایا ہے اور مسلک اہل حدیث کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اور اوقات کیا ہے؟ پیسے پہ تحقیق بیچنے والے دو کوڑی کے محقق ہیں آپ کی میں یہ حقیقت بیان کرتا ہوں۔ اور صرف عمر صدیق کا غلام مصطفیٰ امن پوری، یعنی غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری سے ہی نہیں، بلکہ وہ جو ابتسام الہی ظہیر اور ہشام الہی ظہیر، ان سے بھی بہت شدید اختلاف ہوا۔ وہ بھی اس طرح کی ویڈیوز آنے لگیں عمر صدیق کی طرف سے۔ سامنے آ کر بات کرو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو، میدان میں آ کر بات کرو۔ ناظرین کرام، جب ان کا آپس میں اس درجہ تک، اس حد تک اختلاف ہوا، ناراضگیاں ہوئی، ایک دوسرے کے مخالف بنے، تو یہ بھی سچائی سامنے آ گئی کہ عمر صدیق کو عمر زندیق لوگ کیوں کہتے تھے۔ اب یہ اگر میں اپنی طرف سے یوں ہی بات کہہ دوں تو یہ بالکل بات ٹھیک نہیں ہوگی، آپ اس کو غلط کہہ سکتے ہیں، لیکن خود ان ہی کے غیر مقلدین میں سے ایک بڑے نام ابتسام الہی ظہیر نے اس چیز کا اظہار جس انداز سے کیا، وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ عمر صدیق کو عمر زندیق کیوں کہتے تھے، یہ بھی سن لیجئے۔ لیکن تو نے اپنی ہی جماعت کے اوپر حملہ کر دیا، تو نے اپنے ہی مسلک کو چھیدنا اور کھودنا شروع کر دیا۔ اس وقت کو یاد کر جس وقت تیرے اوپر جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے کا جھوٹا الزام لگا، لوگ تجھے صدیق کی بجائے زندیق کہہ رہے تھے، تجھے تزکیے کا سرٹیفکیٹ دیا تو الحمدللہ مجھ گناہگار نے دیا تھا۔ اب ناظرین کرام، اب دیکھیں ابتسام الہی ظہیر نے جو بات کہی، یہ معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو جب عمر زندیق کہا جاتا تھا، وجہ پہلے بتائی نا کہ آپ کے اوپر جھوٹا نبوت کے دعوے کا الزام لگایا گیا، جھوٹا دعویٰ لگا گیا، مجھ گناہگار نے آپ کا تزکیہ کیا ہے۔ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ یہ عمر صدیق کو زندیق کیوں کہا جاتا تھا کہ نبوت کے دعوے کا الزام لگا، اور پھر آپ ایک بار پھر دوبارہ ان الفاظ کو سن لیجئے کہ ابو یحییٰ نور پوری نے اس چیز کو تسلیم کیا کہ آپ کو زندیق کہا جاتا تھا، وہ شاید ٹھیک کہا جاتا تھا۔ سنیں، آپ کو جو زندیق کہا جاتا تھا شاید ٹھیک کہا جاتا تھا۔
تو گویا غیر مقلدین نے تسلیم کیا کہ اس وقت جو زندیق کہا جاتا تھا وہ درست بات تھی، اور زندیق کیوں کہا جاتا تھا کہ نبوت کے دعوے کا الزام تھا، تو گویا نبوت کے دعوے کا الزام سچا ہوا نا۔ اچھا اب دیکھیں، جب نبوت کے دعوے کی بات تھی عمر صدیق کی طرف سے، اس وقت یہ اس کے تزکیہ، اس کی صفائی پیش کر رہے تھے، کہہ رہے ہیں مجھ گناہ گار نے تزکیہ کیا۔ اب دیکھیں اس وقت غیر مقلدین اس کی حمایت میں تھے جب یہ دعوی نبوت کا الزام اس پر آ رہا تھا، اس وقت اس کی حمایت میں تھے، اس کی مخالفت نہیں کر رہے تھے، اس کو برا بھلا نہیں کہہ رہے تھے۔ لیکن یہی عمر صدیق کو جب لوگ زندیق کہتے اسے برا بھلا کہتے، لیکن یہی عمر صدیق جب غیر مقلدین کے خلاف ہوا، دعوی نبوت کے وقت تو ساتھ ہیں، لیکن جب غیر مقلدین کا مخالف ہوا تو عمر صدیق کے خلاف 34 ان کے علماء نے گمراہی کا فتویٰ دیا، اور یہی ابتسام الہی ظہیر اور شیشام الہی ظہیر، غلام مصطفیٰ ظہیر اور یہ ابو یحییٰ نور پوری سارے اس کے مخالف ہو گئے۔ ناظرین اکرام، ہم آپ کی خدمت میں یعنی 2 باتیں یہ رکھنا چاہ رہے کہ بھئی عمر صدیق کی عزت اس لیے چلی گئی کہ یہ غیر مقلدین کا مخالف ہوا، اور اس کو زندیق کیوں کہا جاتا تھا کہ الزام لگا تھا نبوت کا، پھر وہ جھوٹا تھا یا سچا، لیکن ان کی گفتگو سے یہ لگ رہا ہے کہ زندیق جو کہا جاتا تھا ٹھیک کہا جاتا، گویا وہ الزام درست تھا۔ اس وقت غیر مقلد اس کے ساتھ تھے، جب غیر مقلدین کا مخالف بنا تو اس کی عزت بھی چلی گئی، اس کے مخالف ہو گئے۔ اب اس ویڈیو سے آپ کے ذہن میں کیا بات آ رہی ہے غیر مقلدین کی، کہ اس وقت ساتھ ہیں جب اتنا بڑا الزام، اور جب ان کے مخالف ہیں تو خود عمر صدیق کے مخالف ہو گئے؟ آپ کے یقین ذہن میں کچھ آ رہا ہوگا، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان لوگوں کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے حقیقت۔